بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب طیبہ پر۔ آج کی اس انتہائی اہم اور امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے فارسی کے ایک انتہائی معروف شاعر مرزا حبیب اللہ قاآنی شیرازی کا ایک انتہائی معروف اور خوبصورت ترین قصیدہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قصیدہ جس کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے ٹوٹل 10 بند پر مشتمل ہے، اور 10 بند کی ویڈیو نسبتاً طولانی ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے اسے 2 پارٹ میں تقسیم کیا۔ پہلی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے 5 بند پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے۔ تو پہلا شعر آپ کے سامنے ہے: بنفش رستے از زمین بے طرف جوی بارہا و یا گسست حورین ز زلف خویش تارہا۔ بنفش رستے، بنفشہ ایک پھول کا نام ہے، پھول کو کہا جاتا ہے۔ رستے رستن سے ہے، رستن کا معنی اگنا ہوتا ہے، رستے یعنی اگا ہوا ہے۔ از زمین، زمین سے، بے طرف جوی بارہا، طرف اطراف کو کہتے ہیں، کناروں کو، سائڈ کو۔ جوی بار کہتے ہیں ندی یا نہر کو یا نہرزار کو۔ ہا آخر میں جو لگا ہے، اس کے بارے میں جو فارسی کے ابتدائیہ کے نام سے 3 ویڈیو ہیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس کی تیسری ویڈیو میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ہا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ و یا گسست حورین ز زلف خویش تارہا، و اور یا گسستے، گسستن سے ہے یعنی توڑی ہے، توڑ دینے کو کہتے ہیں۔ حورین، این اصل میں عربی سے اگر لیا جائے تو عین آنکھ کو کہتے ہیں، حور کو کہتے ہیں، یعنی خوبصورت آنکھوں والی حور۔ زے کا معنی سے ہے، زے وہی از ہے، زلف بال کو کہتے ہیں، اور خویش اپنے مراد ہے۔ زے زلف خویش یعنی اپنی زلف سے، اپنے بالوں سے۔ تار ہا جمع ہے ہا کے ساتھ، اور تار سے مراد تاریں، ریشے، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ بنفش رست از زمین بے طرف جوی بارہا، کہ نہرزاروں کے اطراف پر، بے طرف جوی بارہا، نہرزاروں کے اطراف پر، از زمین، زمین سے، بنفش رستے، بنفشہ اگا ہوا ہے، و یا گسست حورین ز زلف خویش تارہا، اور یا حورین یعنی خوبصورت آنکھوں والی حور نے، ز زلف خویش تارہا، اپنی زلف سے تاریں، گسستے توڑ کر بکھیر دی ہیں، یا خوبصورت آنکھوں والی حور نے اپنی زلف سے تاریں یا ریشے توڑ کر بکھیر دیے ہیں۔ ز سنگ اگر نہ دیدئی چسان جوحد شرارہا، بے برگ های لاله بین میان لاله زارہا۔ زے کا معنی وہی سے ہے، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، اگر کا معنی اگر ہے، نہ دیدے ای، نہ دیدے نہ نہیں کے معنی میں ہے، دیدہ دیکھنے کو کہتے ہیں، دیدن سے، اور آخر میں فعل کے آخر میں چھوٹی یہ کا معنی تو ہوتا ہے۔ نہ دیدے ای یعنی تو نے نہیں دیکھا۔ چسان یعنی کس طرح، جوحد پھوٹتی ہے، نکلتی ہیں، شرار ہا بھی جمع ہے، شرار چنگاری کو کہتے ہیں، اور جمع چنگاریاں ہو جاتا ہے۔ بے برگ های لاله بین، برگ ہا پتیوں کو کہا جاتا ہے، لالا کے پھول کی جو پتیاں ہیں ان کو، بین یعنی دیکھ، میان لالا زارہا، میان کا معنی درمیان ہوتا ہے، اور لالا زار یعنی لالا کے پھولوں کا جو چمن ہے، باغ ہے، اس کو کہا جائے گا۔ زے سنگ اگر نہ دیدئی یعنی اگر تو نے نہیں دیکھا، اگر نہ دیدئی اگر تو نے نہیں دیکھا، زے سنگ پتھر سے، چسان کس طرح، جوحد پھوٹتی ہیں، شرارہا چنگاریاں، اگر تو نے نہیں دیکھا کہ پتھر سے کس طرح چنگاریاں پھوٹتی ہیں، بے برگ های لاله بین، تو کیا کر کہ لالا کے پھول کی پتیوں کو دیکھ۔
کہاں پر؟ میان لالا زارہا، لالا زاروں کے اندر. تو پھر لالا زاروں میں لالا کے پھول کی پتیوں کی طرف دیکھ. آپ گوگل سے سرچ کر کے لالا کا پھول جو ہے یہ نکالیے گا. ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اوپر ایک ایسا شیڈ سا نمودار ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے آگ کا ایک شعلہ جو ہے وہ جلا رکھا ہو. نیکسٹ ہے کہ چون شرا اور میر جوہد ز سنگ کوہسارہا، کہ چون کیسے، کہ کیسے، شرار یعنی چنگاری کو کہا جاتا ہے، میر جوہد پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، ز سنگ پتھر سے، ز کمانی سے، کوہسارہا، کوہسارہا، کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں، ہاں جمع کے لیے استعمال ہوا پہاڑوں. کہ چون شرار میر جوہد، کہ کیسے چنگاریاں پھوٹتی ہیں، سنگ کوہسارہا پہاڑوں کے پتھروں سے، کہ پہاڑوں کے پتھر سے چنگاری کیسے نکلتی ہے. نیکسٹ ہمارا یہاں سے دوسرا بند جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. نہ دانما ز خود کی شکوفه از چه پیر شد، نخورد شیر آردش چرا برنگ شیر شد. نہ دانما، نہ دانم اور آخر میں الف ہے، نہ کا معنی نہیں ہے. دانم فعل ہے جس کے آخر میں میم لگا ہے، جس کا معنی میں ہے. دان دانستن سے ہے، جاننے کے معنی میں. نہ دانما یعنی نہ دانم میں نہیں جانتا. ز کود کی، ز کا معنی سے ہے، کود کی بچپن کو کہتے ہیں، بچپن سے. شکوفے، شکوفے جو ہے یہ پھول کی کلی کو کہا جاتا ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے. تو پھول کی کلی کو شکوفہ کہتے ہیں. از چے یعنی کس وجہ سے، ٹھیک ہے نا. پیر شد، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، بوڑھی شد ہو گئی. نہ خوردے شیر، نہ خوردے نہیں پیا، شیر دودھ، دودھ نہیں پیا. آرزش، آرزش، آرز رخسار کو کہتے ہیں، اور آخر میں اسم کے آخر میں جب شین لگتا ہے اس کا معنی اس ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، یعنی اس کے رخسار. چرا تو کہتے ہیں پھر کیوں، چرا کا معنی کیوں. برنگ شیر یعنی دودھ کے رنگ جیسی. شد ہو گئی. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ نہ دانما میں نہیں جانتا، فز کود کی کہ بچپن سے ہی، شکوفے پھول کی کلی، از سے کس وجہ سے، پیر شد بوڑھی ہو گئی. میں نہیں جانتا کہ کلی بچپن سے ہی کس وجہ سے بوڑھی ہو گئی. نہ خورد شیر آردش یعنی اس کے رخساروں نے دودھ نہیں پیا. چراو برنگ شیر شد پھر کیوں دودھ کے رنگ جیسی ہو گئیں. نیکسٹ ہے گمان برم کہ ہم چمن به دام غم اسیر شد، ز پا فگند دل برش چه خوب دستگیر شد. گمان برم، برم میں فعل کے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں. کہ ہم چمن، ہم چمن، ہم چو کا معنی طرح، مانند کی طرح کا ہوتا ہے. من میں، میرا یعنی مراد میری طرح، ٹھیک ہے نا. بے دام غم، دام جال کو کہتے ہیں، غم کا جال جو ہے. اسیر قید ہونے کو کہتے ہیں، اسیر شد یعنی قید ہو گئی. ز پا فگندے، ز پا پاؤں سے، فگندے گرا دیا، ٹھیک ہے نا، اس نے پاؤں سے گرا دیا. دل برش، دل بر کے آخر میں شین ہے جس کا معنی اس ہے، اس کا دل بر، اس کا محبوب، اس کا معشوق، ٹھیک ہے. چے یعنی خوب یعنی کیا اچھا، ٹھیک ہے نا. دستگیر شد، دست گیر، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو یا تھامنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ تھامنا، پکڑنا. گمان برم کہ میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں. کہ ہم چمن وہ جو پھول کی کلی ہے نا وہ میری طرح، بے دام غم، غم کے جال میں، اسیر شد قید ہو گئی ہے، اسی لیے بچپن سے ہی بوڑھی ہو گئی ہے. تو کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ میری طرح غم کے جال میں قید ہو گئی ہے. ز پاؤ فگندے دل برش یعنی اس کے دل بر نے اسے پاؤں سے گرا دیا ہے، ٹھیک ہے. چه خوب یعنی کیا خوب، دستگیر شد ہاتھ تھاما ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے دل بر نے اسے پاؤں سے منہ کے بل گرا دیا ہے، کیا خوب ہاتھ تھاما ہے. بلی
چنین برند دل ز آشکان نگاہ رہا. بلی یا بلے اس کا معنی ہاں ہوتا ہے یس کے معنی میں. چنین اسی طرح ایسے ہی. برند لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, برند بردن سے ہے لے جانے کے معنی میں. دل ز آشکان عاشقوں سے دل. نگار ہا, نگار ہا, نگار کہتے ہیں حسینوں کو, حسین محبوب, ٹھیک ہے. تو بلے چنین برند ہاں اسی طرح لے جاتے ہیں. دل و عاشقان عاشقوں سے دل. کون؟ نگاہ رہا, جو معشوق ہیں, حسین ہیں, محبوب ہیں. ہاں خوبصورت معشوق عاشقوں سے اس طرح دل لے جاتے ہیں, چرا کر لے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے درین بہار ہر کسی ہوای راگ داردا بے یاد باغ طلعتی خیال باغ داردا. درین بہار, درین بہار یعنی در این بہار. در کا معنی میں, این کا معنی یہ, بہار کا معنی بہار, اس بہار میں, ٹھیک ہے. ہر کسی یعنی ہر کوئی. ہوا یہ راگ, ہوا, ہوا و ہوس خواہش کو کہا جاتا ہے. راگ جو ہے وہ دامن کوہ کو کہتے ہیں, جو پہاڑ کا دامن ہوتا ہے, یا جسے آپ وادی بھی کہتے ہیں. وادی یعنی کسی وادی کو دیکھنے کی خواہش, دامن کوہ کی خواہش. داردا, دارد سے ہے, دارد جو ہے وہ رکھنے کے معنی میں, رکھتا ہے, وہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. بے یاد باغ طلعتی, یاد کا معنی یاد ہی ہے, باغ طلعتی, باغ کا معنی باغ ہی ہے, اور طلعت جو ہے یہ باغ جیسی یعنی وضع قطع کے معنی میں ہوتا ہے, تو باغ جیسی وضع قطع والا. باغ طلعتی یعنی باغ جیسی وضع قطع والا, یعنی جیسا باغ خوبصورت اٹریکٹیو ہوتا ہے اس طرح اٹریکشن رکھنے والا. خیال باغ یعنی باغ جانے کا خیال, ٹھیک ہے, داردا رکھتا ہے. تو کہتے ہیں درین بہار ہر کیسی یعنی اس بہار میں ہر کوئی, ہوائی راگ داردا یعنی دامن کو کی خواہش رکھتا ہے. اس بہار میں ہر کوئی دامن کو کی خواہش رکھتا ہے. بے یاد باغ طلعتی خیال باغ داردا یعنی باغ جیسی وضع قطع والے کو دیکھنے کی خاطر باغ جانے کا خیال رکھتا ہے. یعنی باغ جیسی وضع قطع رکھنے والے کی یاد میں باغ جانے کا یا باغ کا خیال رکھتا ہے, یعنی ہر کوئی. نیکسٹ ہے بے تیر شب ز جام می بے کف چراغ داردا ہمین دل من است تو بس کہ درد و داغ داردا. بے تیر شب, تیر شب تیرا تاریک کے معنی میں ہوتا ہے, تاریک رات, شب رات کو کہتے ہیں, اندھیری رات میں. ز جام میں می, جام می, میں شراب کو کہتے ہیں, جام پیالے کو کہا جاتا ہے, شراب کا جام, شراب کا پیالہ. بے کف, کف ہتھیلی کو کہتے ہیں, ہتھیلی پر, ٹھیک ہے. چراغ, چراغ کی معنی داردا رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمین دل من است, ہمین یہی, دل من است یعنی میرا دل ہے, و بس اور بس, کہ درد و داغ کہ کیوں, اس لیے کہ میرا جو دل ہے وہ درد بھی اور داغ بھی یعنی دونوں چیزیں جو ہے وہ داردا رکھتا ہے. بے تیر شب تاریک رات میں, بے کف ہتھیلی پر, ز جام می شراب کا جام, چراغ, چراغ کی معنی داردا رکھتا ہے. تاریک رات میں ہتھیلی پر شراب کا جام چراغ کی مانند رکھتا ہے. ہمین دل من است تو بس, یہی میرا دل بھی کرتا ہے اور بس, کہ درد و داغ داردا کیونکہ وہ درد اور داغ رکھتا ہے, کہ میرے دل میں بھی درد اور داغ موجود ہے, میرا دل بھی اسی چیز کی خواہش رکھتا ہے, جو پہلی لائن میں بات ذکر ہوئی. نیکسٹ ہے جگر چو لالے پرز خون ز عشق گلے زارہا. جگر, جگر کو کہا جائے گا میرا جگر. چو لالا, لالا کی پھول کی مانند, لالا کی طرح, چو کا معنی طرح, مانند ہوتا ہے. پر ز خون, خون سے پر, خون سے بھرا ہوا. ز عشق, عشق سے. گلے زارہا, گلے زار یعنی پھول جیسا چہرہ, ٹھیک ہے. ہا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. جگر چو لالے پرز خون,
ز عشق گلزارہا، کہ میرا جگر پھول جیسے چہروں کے عشق سے لالا کے پھول کی مانند خون سے پر ہے. لالا کا پھول جو ہوتا ہے وہ خون کی مانند سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی ہے شاعر نے اس لائن کے اندر. نیکسٹ ہے بہار را چه میکنم چو شد زبر بهار من، کنار کردم از جهان چو او شد از کنار من. بہار را، بہار کا، چه میکنم میں کیا کروں گا، فعل ہے آخر میں میم لگا ہے، کنم میں چه یعنی کیا، میں کیا کروں. کہتے ہیں میں بہار کا کیا کروں، بہار آ گئی ہے تو کیا ہوا. چو شد جب ہو گئی، چو کا معنی جب، شد ہو گئی، زبر، زبر کا معنی جدا، ٹھیک ہے نا. چو شد زبر یعنی جدا ہو گئی، بہار من میری بہار. کہتے ہیں جب میری بہار ہی میرے سے جدا ہو گئی، مراد میرا معشوق، میرا محبوب جو ہے، جب وہی مجھ سے جدا ہو گیا ہے تو پھر بہار کا موسم اگر آ بھی گیا، بہار آ بھی گئی تو میں بہار کا کیا کروں. کنار کردم، میں نے دوری اختیار کر لی. کنارے کردم فعل کے آخر میں میم ہے، کنارہ دوری کو کہتے ہیں، تو میں نے دوری اختیار کر لی از جہان، دنیا سے. چو جب، او شد، چو او شد جب وہ کیا ہو گیا یا وہ ہو گئی، از کنار من مجھ سے جدا. کنار یعنی سائڈ کو کہتے ہیں، میرے سے جب اس نے سائڈ لائن اختیار کر لی تو کیا ہو گیا کہ میں نے بھی پھر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی. بہار را چه میکنم، میں بہار کا کیا کروں. چو شد زبر بہار من، جب میری بہار ہی مجھ سے جدا ہو گئی. کنار کردم از جہان، کہ کنار کردم از جہان کہ میں نے دنیا سے دوری اختیار کر لی. چو او شد از کنار من، جب وہ مجھ سے دور ہو گیا. جب وہ مجھ سے دور ہو گیا تو میں نے دنیا سے دوری اختیار کر لی. نیکسٹ ہے خوشا و خرم آن دمی کہ بود یار یار من، دو زلف مشک بار او بے چشم اشک بار من. یعنی اس قصیدے کا سب سے خوبصورت، آپ کہہ لیں خوبصورت جو دو لائنیں ہیں، ایک یہ جو آپ کے سامنے دو لائنیں موجود ہیں، اس کی نیچے والی لائن اور جو آگے آنے والی ہے، آپ کو اردو کے اندر یا کسی بھی زبان کے اندر جو شاعری ہے اس میں اتنی خوبصورت اور کمال کی آپ کہہ لیں لائن، یہ کمال کا، اتنا کمال کا شعر آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا. خوشا و خرم آن دمی، خوشا و خرم یعنی خوش و خرم، آن دمی، آن دم یعنی وہ لمحہ، وہ لحظہ، کہ بود کا معنی تھا، یار یعنی دوست، ٹھیک ہے، یار من میرا دوست. کہتے ہیں خوشا و خرم یعنی وہ کتنا اچھا اور خوش و خرم وقت اور لمحہ تھا کہ جب میرا یار میرا تھا، یعنی میرا دوست میرا یار تھا. دو زلف مشک بارو، یہ وہ خوبصورت لائن ہے ایک اور اس کے بعد والی. دو زلف یعنی دو زلفیں، دو بال. مشک بار، مشک خوشبو کو کہتے ہیں، ایک انتہائی خوبصورت خوشبو ہے مشک، جس کا نام ہے مشک بار، مشک برساتی. او اس کی، بے چشم من، ٹھیک ہے نا، بے چشم من یعنی میری آنکھ میں. اشک بار، اشک بار کہتے ہیں آنسو برساتی. تو کہتے ہیں خوشا و خرم آن دمی، وہ لمحہ کتنا خوش و خرم تھا، کہ بود یار یار من، کہ جب دوست واقعی میرا دوست تھا. دو زلف مشک بار او، یعنی اس کی دو مشک برساتی زلفیں، بے چشم اشک بار من، میری آنسو برساتی آنکھوں میں. یعنی اس کی دو مشک جیسی خوشبو برساتی زلفیں میری آنسو برساتی آنکھوں میں. کہہ رہے کہ چو چشمئی کے اندرو شنا کند مارہا. چو کا معنی جب بھی ہم لیتے ہیں کی طرح کے معنی میں بھی لیتے ہیں. چشمے ای، چشمہ، چشمے کو کہا جاتا ہے جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے. ای چشمے ای آخر میں، اسم کے آخر میں جب یہ لگتی ہے تو ایک کا معنی دیتا ہے، ایک چشمہ، کوئی چشمہ. کہ اندر او، اندر او یعنی اس میں، اس کے اندر. شنا کنند، شنا کنند، شنا کنند اندر او جو ہے
یعنی اس میں جس میں اس طرح کے معنی میں شنا کنند، شنا تیرنے کو کہتے ہیں، تیر رہے ہوں. مار ہا سا، مار سانپ کو کہتے ہیں، ہاتھ جمع کے معنی میں ہے. چو چشم ای کے اندرو شنا کنند مارہا، یعنی اس چو چشم ای، اس چشمے کی طرح ہے کہ اندرو شنا کنند مارہا، کہ جس میں سانپ تیر رہے ہوں. یعنی اس کی دو مشک جیسی خوشبو برساتی زلفیں میری آنسو برساتی آنکھوں میں اس طرح دکھائی دے رہی ہیں کہ جیسے کسی چشمے میں سانپ تیر رہے ہوں. نیکسٹ ہے غزال مشک موی من زمن خطا چه دیدئی، کہ ہم چو آہوان چین آزان خطا رمیدئی. غزال ہرن کو کہتے ہیں، مشک مو، یعنی مشک منہ بال کو کہتے ہیں، مشک خوشبو سے، مشک جیسی خوشبو سے لبریز بال، ٹھیک ہے نا. من میرے، زمن مجھ سے، خطا غلطی، چے کیا، دیدے ای تو نے دیکھی ہے. کہ ہم چو آہوان چین، ہم چو کی طرح، آہوان چین، آہوان آہو کی جمع ہے الف نون کے ساتھ. آہو ہرن کو کہتے ہیں، غزال بھی ہرن کو کہتے ہیں، یعنی چین کے ہرنوں کی مانند. از آن خطا، اس غلطی سے، رمیدئی یعنی تو بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتا ہے غزال مشک مو یمن، کہ مشک کی خوشبو سے لبریز بال رکھنے والے میرے ہرن. زمن خطا چھ دیدئی، تو نے مجھ سے کیا غلطی دیکھی ہے. کہ ہم چو آہوان چین، کہ چین کے ہرنوں کی طرح، آزان خطا اس غلطی کی وجہ سے، رمیدئی تو دور بھاگ گیا ہے. نیکسٹ ہے بنفش بوئے من چراب حجر آرمیدئی، نشاط سینے بردئی بساط کینے چیدئی. بنفش بو یعنی بنفشہ کے پھول جیسی خوشبو والا، ٹھیک ہے. چرا یعنی کیوں، بے حجرے حجرہ میں، کمرے میں، آرمیدئی یعنی تو آرام کر رہا ہے. آرمیدن آرام کرنے کو کہتے ہیں. آخر میں یہ جو ہے فعل کے آخر میں تو کا معنی رکھتی ہے. نشاط سینے یعنی دل کا سرور، یعنی سینے کے اندر دل ہوتا ہے، اشارہ اس طرف ہے، یعنی سینے کا دل کا سرور. نشاط یعنی سرور، سکون، چین. بردئی بردن لے جانے کو کہتے ہیں. آخر میں یہ ہے جس کا معنی تو ہے، تو لے گیا ہے. بساط کینے یعنی کینے کی، دشمنی کی جو بساط ہے. چیدئی تو نے چن دی ہے، یعنی تو نے بو دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بنفش بو یمن، کہ میرے بنفشہ کی خوشبو رکھنے والے. چراب حجر آرمیدئی، تو حجرے میں کیوں آرام کر رہا ہے. نشاط سینے بردئی، تو دل کا سرور لے گیا ہے. بساط کینے چیدئی، اور تو نے دشمنی کی بساط چن دی ہے. نیکسٹ ہے بساز نقل آشتی بس از گیر و دارہا. بساز یعنی بنا، ٹھیک ہے، ساختن سے ہے. نقل، نقل مٹھائی کو کہا جاتا ہے. آشتی امن کو کہا جائے گا، صلح کی، امن کی. بس از کافی ہے، ٹھیک ہے نا، بس ہے، بس کر دے، ٹھیک ہے نا. گیر و دار، گیر و دار، گیر ویسے پکڑنے کو کہتے ہیں، اور دار اشارہ ہے تختہ دار کی طرف، پھانسی کی طرف، مراد پکڑ دھکڑ، ٹھیک ہے نا. ہا جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. بساز نقل آشتی، کہ تو جو ہے نا وہ امن کی، صلح کی مٹھائی جو ہے وہ بنا، ٹھیک ہے. بس اس گیر و دار ہا، اور پکڑ دھکڑ جو ہے بس کر دے. یہاں تک جو ہے وہ ہمارے مرزا حبیب اللہ قانی شیرازی کے اس خوبصورت قصیدے کے پہلے جو 5 بند ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم دوسری ویڈیو کے اندر باقی 5 بند آپ کے سامنے پیش کریں گے. ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.